بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گرد و نواح میں میرے ساتھ مہمان ہیں مسلم لیگ کے نوجوان رہنما، سابق چیئرمین یونی کونسل دولتالہ، اور یہ امیدوار ہیں PP9 سے MPA کے سید کلب عباس۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بہت ہی کم عمری میں آپ چیئرمین منتخب ہو گئے، تو آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقا سرور کائنات کی ذات پاک پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سب سے پہلے میں گرد و نواح ٹی وی کا اور اپنے بھائی سید نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی چینل کے توسط سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں مجھے کامیابی عطا کی، اور کیونکہ میرا مقصد بھی یہاں پہ سیاست میں دبئی سے اپنے تمام کاروبار کو کلوز کر کے یہاں پہ آنے کا مقصد تھا کہ عام آدمی تک جو ہمارے علاقے کے جو مسائل تھے وہ سمجھ لیں کہ کافی ٹائم سے اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ دولتالہ PP9 کا آج سے نہیں، شروع دن سے یہ مرکز رہا ہے۔ جس طرح دولتالہ، مندرہ اور گجر خان، یہ گجر خان میں یہ دولتالہ اور مندرہ جیسے اس کا ایک اپنا بنیادی ایک مقام ہے، اور اس کے حوالے سے مندرہ میں تو کافی ترقی ہوئی یا گجر خان، اور اس کی نسبت دولتالہ ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ تو جو میرے دل میں جو مقصد تھا، جو اہم تھا کہ جو دولتالہ کی جو محرومیاں ہیں یا جو یہاں کے جو مسائل تھے اس کو عملی طور پہ جا کے حل کروں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے زیادہ عملی کام کیے ہیں، اور جو میں نے الیکشن میں دعوے کیے تھے اس میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 70-80% میں نے اپنے جو وعدے تھے وہ پورے کیے، اور ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ اور اس کامیابی کے پیچھے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تھا، اور اس کے بعد والدین کی دعائیں، اور یہ عام جو لوگ تھے، جو دولتالہ کا پسا ہوا طبقہ تھا یا جو یہاں کی عوام تھے، میں ان کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور میں نے بھی اپنی کوئی کسر ان کی خدمت میں، ان کی جو دولتالہ کے مسائل کو حل کرنے میں نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، اور میرا بھی اس کو جو ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی تھی چھوٹی عمر میں، اور میں نے اس کو نبھانے کی، اس کا یہ آپ کا میڈیا، پریس، یہ ساری دنیا گواہ ہے کہ میں نے اس میں بھرپور اپنی محنت کی اور اپنی ایمانداری سے اپنے علاقے کے مسائل کو حل کیا اور ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نے دلچسپی لی ہے اور اس کو اپنا ایک مقصد سمجھ کے اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا۔ یہاں کے میں تھوڑا سا آپ کو دولتالہ کے جو میں نے وعدہ کیا تھا گیس کا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، بجلی کا، اور تینوں جو بنیادی ہیں، بجلی، پانی، گیس اور انفراسٹرکچر، تو آپ ان چاروں شعبوں میں ہمارے ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ گیس کا 10 آبادیوں میں ہم نے گیس اپنے دور میں لگوائی، تقریباً سینکڑوں کے حساب سے میٹر لگے، اور 10 آبادیاں اس سے مستفید ہوئیں۔ دولتالہ کی جتنی لیفٹ اوور آبادیاں تھیں اور نئی جو بنی تھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، سب میں ہم نے گیس کی سہولت کو ہر گھر تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد کم از کم جو ہمارے پاس جو وابڈا کا جو بہت پرانا نظام چل رہا تھا، چند ٹرانسفارمر تھے، اور جو اس میں بھی کافی زیادہ لوڈ اور آبادی کا جس طرح ابھی بڑھ رہا تھا، تو ہم نے کم از کم 25-30 ٹرانسفارمروں کو اپ گریڈ کرایا، اور کچھ 10 سے 15 نئی پرپوزلز دے کے کم و بیش 30 سے 40 کے درمیان ہم نے ٹرانسفارمر کو انسٹال کرائے، اور کچھ ہم نے اپ گریڈ کروائے۔ اور اس کے علاوہ جو بجلی واٹر سپلائی سسٹم جو بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، بالکل بند تھا، اس پہ ہم نے نئے کنیکشن کرا کے، جس کے بجلی کے فراہمی جہاں پہ منقطع ہو چکی تھی، اور وہ سارا منصوبہ کروڑوں روپے کا منصوبہ ٹھپ پڑا ہوا تھا، ہم نے اپنے دور میں اس کو پانی چلا کے فنکشنل کر کے، اور یہ
اس حکومت کے حوالے کیا تھا، جو کچھ آپ کے سامنے ہے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ آج ٹرانسفارمر بھی اتر گئے ہیں، اور جو ایک کمیٹی آئی تھی اس کی میں سمجھتا ہوں عدم دلچسپی لے لیں یا ان کا اس پہ لاپرواہی کریں، تو انہوں نے کوئی اس کے واٹر سپلائی کو، جو اس شہر کا جو درینہ مسئلہ ہے اور جو شہر کے اندر لوگ جو غریب عوام ہیں وہ اگر 100 200 روپے کی ایک ٹینکی آتی ہے وہ پانی خریدنے پہ مجبور ہیں، ان کو آج بھی ان کا وہی مسئلہ ہے اور ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور افسوس لگتا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے دور میں جتنے، اور ابھی بھی ہم نے کبھی آج دن تک ابھی ہمارا ٹینیور ختم ہوئے 2018 کے 19 میں ہم کو اپریل میں ہم اس سسٹم سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آپ کو دولتالہ کی عوام اور علاقے کی عوام اس چیز کی گواہی دے گی کہ میرے دروازے عوام کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کھلے ہیں، اور میں ہمہ وقت عوام کے جو مسائل کو حل کرنے میں جتنا میں انفرادی طور پہ جتنا اپنا کردار ادا کرتا ہوں میں اس کو حل کرتا ہوں، عوام کی جو خدمت ہے اسی جذبے کے ساتھ جیسے ہم چیئرمین بن کے کر رہے تھے آج بھی اسی جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور جو وسائل کی جو کمی ہے یہ حکومتوں سے حل ہوتے ہیں اور باغ دوڑ سے ہوتے ہیں، تو اب جو کچھ جو مینڈیٹ عوام نے موجودہ حکمرانوں کو دیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں برے طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں۔ عوام کو دولتالہ کے حوالے سے کوئی ایسا ان کی جو سیٹ اور اس کے حوالے سے ان کے شان شان کوئی ایسا منصوبہ نہیں آیا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ عوام کے لیے سہولت کا یا عوام کے لیے ایک تحفہ ہے دولتالہ کے عوام کے لیے۔ جیسے مسائل تھے ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں، کوئی ایسا بائی پاس کا منصوبہ میں نے منظور کروا کے فنڈ جاری کروائے، اس کو بھی سیاست کی نظر کر کے اس کو ختم کر کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے اس کا روٹ چینج کیا، اور جو جس وقت میں نے اپنا ہمارا چارج ختم ہوا اس وقت بھی ہمارے جو منظور شدہ منصوبے تھے اس میں کم از کم 3 سے 4 کروڑ روپیہ فنڈ موجود تھا، جو ایسے ہی خرد برد ہوا یا وہ جس طرح جدھر گیا وہ تو ظاہر ہے آج کی جو حکومتی نمائندگان ہیں وہی اس کا بتا سکتے ہیں کہ وہ جس طرح ناٹا کا جو منصوبہ تھا جو وہ منظوری تھی 1 کروڑ کا منصوبہ تھا، وہ نالے بننے تھے وہ نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو کالج سے دولتالہ بوائز کالج سے RSC تک جو تھا وہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے بھی دونوں طرف پتھروں والا نالا بننا تھا، اور وہ جو 20 فٹ جو کنکریٹ کا جو بنا تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا تھا، پلیاں بننی تھی وہ ابھی بنی ہے، جو جس معیار سے وہ ان کو منظوری ہوئی تھی وہ انہوں نے اسی طرح پیپ ڈال کے تو وہ کوئی سمجھ لیں کہ اس جو ان کا جو تھا بائی لاز میں یا جو کچھ ان کا جو اس کا ملا تھا ان کو اس کے مطابق انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، اور ایک ایسے ہی بس وہ ٹوٹل پورا کیا اس میں۔ اور باقی بھی آپ کے سامنے جو ہمارے دور میں جو کام ہوئے ان کا معیار، ان کی مقدار، ان کے آج بھی آپ اس کا کوئی بھی کرے تو میں اس کے لیے بھی ہم نے 1 روپے کا ہم نے کسی سے نہ کمیشن لیا، اور وہ ہمارے منصوبے اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے ہر چیز جو ہے انتہائی شفافیت سے اور اس کا میں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور انتہائی شفافیت کے ساتھ ہم نے اپنے جتنے منصوبے تھے ان کو اپنی منزل تک پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ ابھی آپ کے سامنے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو یہاں کا دولتالہ کے حوالے سے آج کل جو پوزیشن ہے، جس طرح کے اتنے مسائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور اس کے حل کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا معاملہ موجود نہیں ہے جس کو عوام کس طرف جائیں۔ عوام کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کو تو کم از کم پورا ہونا چاہیے تھا، اسپتال کو اپ گریڈ ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں میں نے یہاں پہ آپ کے 1 مہینے میں 2 کم فری کیمپ یہاں پہ منعقد کروائے، 2 روزہ، اور اس میں کم از کم ایک کیمپ میں کم از کم جو پچھلا ہمارا 15 16 فروری کو لگا تھا کم و بیش 1500 مریضوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اپنا جنرل میڈیکل چیک اپ کروایا، ٹیسٹ کروائے، جو بھی یہاں سے جو فیسلٹی اویلیبل سہولیات تھی جو ہمارے پاس وہ ہم نے ٹرسٹ کے تعاون سے اور ہم نے یہاں پہ ان کو کیا اور اپنے لوگوں تک اس طرح کی۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں اس طرح کے جو اگر ہم بغیر اس کے حکومت سے آؤٹ ہو کے بھی یا ہم اس کے انفرادی طور پہ بھی ہم اس طرح کے ایسے منعقد کروا سکتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ
اسی طرح حکومت میں رہ کے تو بہت سارے مسائل آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، آپ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کروا سکتے تھے اور لوگوں کے لیے فائدہ کروا سکتے تھے۔ یہ گراس روٹ لیول ہے، جو جن لوگوں کو جو انتہائی پسا ہوا طبقہ تھا اس کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک آئی کیمپ الشفاق سے جو آئی کیمپ میں نے یہاں پہ اس کا کروایا، تو اس کی سمجھ لیں کہ 50 روپے ان کا کوئی جو ایک طریقہ کار تھا کہ پرچی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا جی یہ پرچی بھی آپ اس کا جو بھی جتنے پیشنٹ ہیں پرچی بھی آپ ان سے نہیں لیں، یہ آپ کو جتنے پیسے بنے میں آپ کو شام کو پیمنٹ کر دوں گا۔ تو میں کہتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے احساس ہوتا ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے۔ ہم غریب لوگوں کو کن لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو ہم آگے اگر کریں گے تو، اور یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پرچی فیس ہوتی تو جہاں پہ آج 300 مریضوں نے چیک کروایا، ہو سکتا ہے 150 مریض ہوتا۔ سب کے پاس اس طرح کے وسائل موجود نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کا، ہم نے تو یہ ایک تیار کیا تھا جس وقت سیاست میں ہے کہ ہم اس طرح کی گالی گلوچ کی سیاست اور اس طرح کے جو کام ہے ان سے ہٹ کے ہم نے تو کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ ہوگا ہم نیکسٹ الیکشن میں جا کے کارکردگی پہ، ٹھیک ہے، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو کارکردگی کی بنیاد پہ آپ جائیں کہ ہم نے یہ عوام کی خدمت کی ہے، کام اپنے گنوائیں، نہ کہ ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالیں یا جس طرح ماضی کی جو سیاست ہے جیسے اتارا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے پاس ایک پوری پروفائل ہے، ہمارے پاس ایک فہرست ہے کاموں کے حوالے سے، اور انشاءاللہ عوام اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور ہم نے انتہائی دیانتداری سے اور جو بھی ہے ہم نے یہاں پہ دولتالہ کی عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی کی ہے، اور جو دولتالہ کے عوام کے جو حقوق پہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا اور اس کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے۔ جو دولتالہ کے ساتھ 94 میں 1994 میں یہاں پہ یہ دولتالہ کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دے دیا ہے، نام نہاد ٹاؤن کمیٹی، جس کے ایک صرف فنڈز کو بٹورنے کے لیے اور یہاں پہ اس طرح کا معاملات کرانے کے 98 تک دولتالہ کا جو سٹیٹس تھا وہ ٹاؤن کمیٹی کا تھا۔ 94 سے 95 98 تک 5 سال، اور اس 5 سالوں میں جو ہمیں ملا اس کا بھی آپ موازنہ کر لیں، اور جو ہم سے لیا گیا اس کا بھی آپ دیکھ لیں۔ جو ہم سے لیا گیا اس کے بدلے میں ہمیں آٹے میں نمک کے برابر ہمیں کچھ تو اس کا ہمیں ریوارڈ نہیں ملا۔ ٹیکس ہم سے لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے رجسٹریوں کے وصول ہو رہے ہیں، ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے، جبکہ اس کے بدلے میں ہمارے پاس 7 خاکروب تھے جو ہمیں ملے تھے سابقہ ٹاؤن کمیٹی میں۔ اور پھر سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عوام جو ہے نا، عوام کے اپنے مسائل ہیں، ہم نمائندے ہیں نا، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عوام کی جو عوام کی سمجھنے کہ کوئی ایسا کوئی فعل نہ ہو کہ جس پہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے یا عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، اس کا دفاع ہم نمائندوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ 99 سے جس وقت مشرف صاحب کا دور آیا تو اس وقت جو بلدیاتی نظام ہوا وہ یونین کونسل کے حوالے سے ہوا، ٹھیک ہے، یونین کونسل کا ناظم منتخب ہوئے، پھر نیکسٹ ناظم کا الیکشن ہوا، اور ہم جا کے 2015 میں، اور صرف آپ ظلم کی یہ اور یہ دولتالے کے حقوق کے ساتھ زیادتی کی جو یہ اگر وہ آپ کو میں بات بتاؤں تو ان 15 سالوں میں ہمارا سٹیٹس یونین کونسل کا تھا۔ کسی نمائندے نے، کسی ناظم نے، کسی ایسے کوئی نمائندے عوامی نمائندے نے ایک اپلیکیشن تک لکھنی گوارا نہیں کی کہ آپ ہم سے ریونیو ٹاؤن کمیٹی کا وصول کر رہے ہیں، اور جب کہ ہمارا سٹیٹس آپ کا یونین کونسل کا ہے، تو جو گرانٹیں ساری یونین کونسل میں آتی تھی وہی دولتالہ میں آتی رہی، کیونکہ سٹیٹس جو اس کا یو سی کا سٹیٹس تھا، تو کوئی کسی نے نہیں لکھی۔ 15 سال انہوں نے ایک بلیک میلنگ کی، اور محکمہ مال نے اور ان سب نے ایک ریڈ لائن آپ نے اس میں اٹھا کے 128 خسرے تھے اس میں، انہوں نے یہ کیا جی یہ خسرہ جی ادھور ٹاؤن کمیٹی میں، بھی ٹاؤن کمیٹی ہے ہی نہیں، ادھور ٹاؤن کمیٹی کس چیز کی ہے، اور ادھور ٹاؤن کمیٹی کا ڈرامہ کیا۔ اور جس نے دیکھا جی ہاں جی پیسے دیں جی، یہ اس کے پیسے رجسٹری کے بنتے ہیں 2.5 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، جس نے دیکھا کوئی بندہ سمجھنے والا جاننے والا اس سے پیسے دیے تو
یہ ہو سکتا ہے شکایت ہو جائے یا کچھ ہو، اس وقت تو پھر بھی ڈر تھا۔ آج تو جس طرح یہ معاملات بنے ہیں آپ کے سامنے، انہوں نے اس کو جا کے چلان بنا دیا، جی جائیں جا کے 2.5 لاکھ جمع کروائیں، رجسٹری ہوگی، آپ کی انتقال نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی یہ تو آپ کا آپ ہمیں دے دیں گے، ہم کروا دیتے ہیں آپ کو۔ اسی دن ایک بندہ 2.5 لاکھ فیس جمع کروا رہا ہے۔ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں کسی پہ بلیم کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف ایک نمائندگی کی جو غفلت ہے یا نمائندے کا جو کردار ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نمائندہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جا کے اسی جگہ ایک دن بندہ پہ رجسٹری کرا رہا ہے اور وہ 2.5 لاکھ کے حساب سے چلان جمع کروا کے ہے، اسی دن اسی خسرے میں سے آپ دیکھیں، اگر انتقال نہ ملے آپ کو، جو 5,000 کی فیس کے ساتھ انتقال جمع ہوا ہے، اگر نہ ملے تو میں مجرم ہوں، کسی ٹائم آپ رکھ لیں سامنے، وہ ریکارڈ بھی لے آئیں گے، سب کچھ لے آئیں گے۔ تو اس چیز کو کس نے ہائی لائٹ کرنا تھا؟ نمائندے نے بتانا تھا نا۔ تو بھی یار یہ معاملہ ہے، یا ڈی سی کو ملتے یا ایس سی کو ملتے یا کوئی اس حوالے سے کوئی سٹیپ اٹھاتے کہ یار یہ اتنا کیا دولتالہ ابھی آپ کا یو سی ہے سمبل، آپ یہ اندرون ٹاؤن تو کمیٹی اس ویسے تو ناظرین کرام، کلب باز صاحب سے میں نے ایک کوشچن پوچھا تھا، تو میرے جتنے بھی میرے ذہن میں سوال تھے سارے کو انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ بہرحال آپ یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو اس کا کیا فیصلہ ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا، جس وقت میں 2015 میں جس وقت میں چیئرمین منتخب ہوا، میں نے ہر حساب سے جو آپ کا میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہر فورم میں میں نے جا کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑی، اور جس وقت میں سب سے پہلے میں نے لیٹر لکھا ڈی سی او صاحب کو کہ یہ ہماری یونین کونسل کے ساتھ، یو سی کے عوام کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ٹاؤن کمیٹی کا وجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پورے پنجاب کی جتنی ٹاؤن کمیٹیاں تھیں وہ ساری ختم ہوئی، اور دوبارہ ان میں یو سی کے فنڈز کا اور یو سی کا جو وہ ویلیویشن شیڈول اس پہ آیا، ویلیویشن ٹیبل کو یو سی کے حوالے سے ان کے جو فیسوں کا ویلیویشن ٹیبل بنا، جبکہ دولتالہ میں کوئی اس کا اطلاق اسی طرح ہوتا رہا، اور اس کے جو ریٹس تھے جان بوجھ کے ملی بھگت سے، یہ آج سے نہیں، ایک یہ مافیا تھا جو شروع سے ملا ہوا ہے اس محکمے کے ساتھ، اور عوام کے جو حقوق تھے اس کو انہوں نے ان پہ ڈاکہ ڈلوایا، یا ان کی اس پہ ملی بھگت تھی، کیونکہ ان کا یہ ساری جو ایک سلسلہ تھا جو کرپشن کا، وہ سارا سامنے آنا تھا، یا اس میں کوئی فرق آتا۔ کیونکہ آپ جس بندے کو پتا ہو میں نے جا کے 2.5 لاکھ کا میں نے جا کے فیس چلان جمع کروا کے نا، تو وہی کام 50,000 میں اس کو خود پٹواری کو دیتا ہوں تو وہ 15,000 کا انتقال کر دے گا، تو اس کو کیا ضرورت تھی؟ پھر بندے جا کے کسی نے 50 دیا، کسی نے لاکھ دیا، کسی نے 1.25 لاکھ دیا، تو کیا کسی نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو پھر میں جس وقت آیا میں نے لیٹر لکھا، اس کا میرے پاس آج بھی ریکارڈ کاپیاں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر میں نے ان کو کہا کہ ابھی یہ یو سی کا میں چیئرمین منتخب ہوا ہوں، اور پھر فوراً ہم نے دیکھیں پھر ہماری حکومت کو، جو یہ حکومت طریقے انصاف عوامی حکومت کی یا انصاف کی بات کرتے ہیں، انہوں نے عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور انہوں نے بغیر کسی وجہ سے پورا بلدیاتی نظام جو ہے پنجاب کا، انہوں نے صرف اس بنا پر کہ یہ ہماری مخالف پارٹی سے ہے۔ دیکھیے ایجنڈا تو ہمارا خدمت کا تھا، ہم تو اگر ہمارا کوئی اس پہ حوالے سے ہم نے کوئی خدمت میں کمی کی ہو یا عوامی کی اس حوالے سے، یا فوری طور پہ انتخابات کروا دیتے، اگر آپ کا جیسی آپ کی حکومت آئی تھی تو آپ انتخابات کروا کے، تو اس کا ہمارا 3 سال کے بعد ہمیں ملا جا کے سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف، اور اس میں ہمیں صرف 15 دن میں ایک علامتی طور پہ سیٹ پہ بٹھایا گیا، اور ہمارا پورا جو ٹینیور ہے اسی طرح ضائع کیا گیا۔ تو اور ہم نے جو بھی ہے اس حوالے سے، جو جس وقت پھر میں سیٹ پہ نہیں تھا، اور ریسنٹلی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ٹاؤن کمیٹی اور اس کا جو ہے، اس حوالے سے پھر ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر زیادتی ہوئی کہ ہمیں ٹاؤن کمیٹی کے، اور اس دفعہ مسئلہ یہ تھا کہ 150 خسرہ نہیں ہوا، 6,000 خسرے کو انہوں نے ویلیویشن میں ڈال دیا کہ یہ 6,000 خسرہ، جس کا ریٹ ہے 4,80,000 روپیہ، جس میں آپ دیکھیں کہ جو زمینیں پرانے ویلیویشن ٹیبل کے، جو 17-18 والے ویلیویشن ٹیبل میں جس کا 10,000 مرلہ تھا، آف روڈ میرا یا لیفٹ اور آبادی جو تھی، اور آف روڈ آبادیاں جو تھیں، ان کے ہر 6-10 کیٹیگریز میں ہمارا دلتالے کا جو پرانا ویلیویشن ٹیبل پہ آپ دیکھیں وہ ریکارڈ موجود ہے، جس میں میرا ہے، آف روڈ ہے، کچا روڈ ہے،
پکا روڈ ہے، اس میں جو بھی اس کے لیے الگ الگ اس میں وہ انہوں نے ایک متعین کیا ہوا تھا کہ یہ ٹیبل ہے، اس کی یہ فیس ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے۔ اور اس دفعہ انہوں نے یہ کیا اور انہونا ہی کام ہوا ہے کہ 6,000 خسرے کو انہوں نے اس میں ڈال دیا جی، اس کا 4,80,000 روپیہ ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اور ایک اور اس میں معاملات اس میں بھی جو بھی اگر میں پورا ایک پروگرام اس پہ کر سکتا ہوں پورا، اور باقی بات آپ نہیں کریں اس پہ کریں تو ہمارے سامنے کوئی بیٹھی ہے، میں پورے ایویڈنس کے ساتھ اور میں سارے ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے بات کر سکتا ہوں کہ یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کا کس نے کرنا ہے۔ ابھی جو موجودہ نمائندے تھے 3 مہینے تک میں دیکھتا رہا، ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی بھی یار۔ ہمارے شہر سے سٹنگ ایم پی اے جو ابھی موجود ہے وہ منتخب ہو گیا، عوام نے ان کو منتخب کیا، اور وہ جو ہوئے اور انہوں نے 3 مہینے تک میں ویٹ کیا، میں نے لوگوں نے میرے پاس آنا شروع کر دیا، شاہ صاحب دیکھیں جی میں نے بیٹے کے نام جگہ منتقل کروانی ہے، 80 لاکھ روپیہ ایک کنال کا، کس جگہ کا انصاف ہے؟ پورا آپ اسلام آباد میں دیکھیں یہ ریٹ نہیں ہے، 80 لاکھ روپیہ کنال کا ریٹ وہ ہم نے جمع کروانی ہے، تو اس میں 8 لاکھ روپیہ صرف گورنمنٹ کی فیس بن رہی ہے ایک کنال کی۔ جس نے 10 کنال جمع کرانی ہے وہ کروڑ روپیہ تو پہلے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائیں۔ کیا یہ کوئی اس طرح کا انصاف ہے یا کوئی اس طرح کا آپ بتائیں کسی جگہ پہ؟ نہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آیا کہ محکمہ مال کا نے کوئی ایسی وہ انہوں نے بنائی ہے، تقسیم کی ہے کہ جس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میری جو سمجھ میں آئی ہے، دیکھیں جو اس پہ میں نے پھر ریسرچ کی اور اس میں مجھے جو چیزیں سمجھ آئی کہ اس میں کچھ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے تانے بانے پتہ نہیں کدھر کدھر سے جا کے مل رہے ہیں۔ وہ جو میری سمجھ میں آئی کہ کچھ ہمارا جو بائی پاس کا روٹ تھا اس کو انہوں نے جس وقت چینج کیا، اور جو نیا بائی پاس کا روٹ تھا وہ میرا، اور جو اس طرح کی آبادی تھی جس کا ایک کنال کا ریٹ جو لاکھ روپیہ نظر آ رہا تھا وہ اس میں تھا جو پرانے ویلیویشن ٹیبل میں، تو اس میں جو اس حساب سے تو اس کا 80 لاکھ روپیہ کنال کا ریٹ آ رہا تھا، اور اس میں جو زمین تھی وہ ایکوائر بھی کروانی مقصود تھی، اور جو معاملات تھے کم از کم اس میں آپ کے سامنے سے پیچھے ایک ہم نے وہ لیٹر دیکھا جس میں ہائی وے ڈپارٹمنٹ والوں کا کہ اس میں 37 کروڑ کی ایکوزیشن ہو رہی ہے زمین کی، جو ہے نا پرائیویٹ لینڈ خریدی جا رہی ہے، اور اس پہ بائی پاس کی جو پرپوزل گئی ہوئی تھی۔ تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھ لیں یہ پروگرام دونوں آپ کے سامنے ہیں، بائی پاس کے پرانا روٹ بھی اور نیا بھی، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کا اور اس میں کیا کیا آ رہا ہے، اس پہ کچھ آپ کے سامنے آگے نہیں ہوا۔ تو جو ویلیویشن ٹیبل کو چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اس میں کوئی پیچھے اس کا بڑا پرپس تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو فوری طور پہ جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ کی۔ ریٹ آج بھی میری جو وہاں پہ وہ پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، پینڈنگ پڑی ہے، اور اس حوالے سے جیسے میں نے ریٹ کی اور متعلقہ ڈی سی کو نوٹس اے سی کو گیا، انہوں نے فوری طور پہ میرے پاس وہ سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم اس کا سارا میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے 8-10 اس میں ہم نے اپنے حوالے سے لکھے، محکموں کے پاس جواب نہیں تھا، سب کا انہوں نے کہا جی یہ پیراگراف 1 کریکٹ، 2 کریکٹ، 3 کریکٹ، 4 کریکٹ، حالانکہ جو میں نے سوال اٹھائے تھے وہ سارا کریکٹ کی شکل میں، کہ ہمارے اس سوالوں کو اس دلیل کو محکمہ مال کے کسی افسر نے اس کو وہ جھٹلا نہیں سکے ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے یہ کر دیا کہ 4,80,000 کو فوری طور پہ ریوائز کر کے 75% اس میں سے آف کر دی، اور اس کو انہوں نے 1,21,000 کر دیا، اور جو کمرشل تھی وہ 34 لاکھ روپیہ مرلہ سے کم کر کے اس کو انہوں نے 20 لاکھ روپیہ مرلہ کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بھی ایک بہت بڑی جیت تھی دولتالہ کی عوام کے لیے، کہ وہ 75% دولتالہ کی عوام کو اس کا ریلیف ملا نا ہماری شکل میں، کیونکہ ہم اس وقت ان کے بلدیاتی انتخابات نمائندے بھی نہیں تھے، ہم تو ایک ایز اے شہری ہم نے اپیل کر کے، کیونکہ ہم نے اپنی پرانی جو مینڈیٹ تھا ہم نے اسی کو کہا کہ یار لوگوں نے ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم نے پوری دولتالہ کی نمائندگی کی، اپنا وکیل اس میں وکالت کا جو ہے راجہ حمید صاحب نے، اس میں ہمیں انہوں نے کہا جی کہ میں وکالت کے حوالے سے جو
آپ سے کیونکہ یہ ایک عوامی کیس ہے، میں خود MPA کا الیکشن لڑا ہوں، تو میں وکالت اس کی میں آپ سے میں خود یہ مقدمہ لڑوں گا دولت اللہ کی عوام کا، اور میں فیس نہیں لوں گا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھاگ دوڑ تھی وہ ہم نے جتنا وہاں پہ جانا، ڈاکومنٹیشن تیار کرنی، فائلیں، وہ سب ہم نے تیار کی، اور ہم 10 دفعہ گئے ادھر، جا کے سارے معاملات ان کو اکٹھے کر کے پورا کیس ہم نے دیا، اور انہوں نے اس پہ عوام کو فائدہ بھی ملا، ان کو بھی اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور بقایا ہم نے بھی آپ کے سامنے جو بھی وہاں پہ دولت اللہ کی عوام کے لیے جو کیا ہے، اور یہ ایسے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں، اور یہ آپ کے سامنے یہ حالانکہ آج کے تو مسئلے نہیں ہیں، تو اس کے اوپر کسی نے آج دن تک کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے آج یہ چلے جی مختلف دور آئے، حکومتیں چینج ہوتی رہی، لیکن طریقہ ایک ہی رہا کہ اس میں یہ ٹھیک ہے، چہرے بدلتے رہے اور وہ نظام کو نظام نہیں نہیں بدلا۔ تو میں سمجھتا ہوں اچھا کہ یہ بتائیں کہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ مشرف دور والا زیادہ بہتر تھا یا جو اب لایا گیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو جو بلدیاتی جو نظام ہے یہ آپ کی بیس ہے، بیسک کسی ملک میں بھی کو اگر جمہوری جو سیٹ اپ ہوتے ہیں اس کا اگر مرلہ وار آپ دیکھیں، جس طرح بھی ہم بلدیات ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ بیسک اس کی اگر اس کی مثال لیں تو یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اگر اس میں اس کو پاکستان میں اس کو سمجھ لیں اس کے ساتھ ایک مذاق ہی کیا گیا ہے، کسی حکومت نے بلدیات کو سیریس لیے ہی نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا میں جو آج ترقی یافتہ ملکوں کو آپ دیکھیں جن کا بلدیاتی نظام مضبوط ہے، وہی آج ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں اور انہوں نے ترقی کی ہے، اور جہاں پہ بلدیاتی سٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ یہی حالات ہیں جو آج عوام در بدر ہو رہی ہے۔ کوئی ایک دن ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ الگا بندیوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیتی ہے، اپنی مرضی کے الگا بندیاں، یہ کیا؟ یا تو دیکھیں جس طرح ایک سیٹ اپ بنا، یا تو آپ بلدیات والا ختم کر دیں جی ہم نے نہیں کروانے، یا اگر جو بلدیات کے ساتھ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہوا، آپ تاریخ بلدیات کی اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ وہ جو پرانے نمائندے ہر آنے والی حکومت نے سب سے پہلا وار بلدیات پر کی۔ بلدیات میں کی ہے، اور یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور یہ اس دفعہ تو جو معاملات بنے، آپ دیکھیں 36 اضلاع میں پنجاب کے الیکشن ہو گیا، ہمارا پنڈی ڈسٹرکٹ کا چیئرمین ہی نہیں بنا، جی جی ایک دن بھی ہم ادھر نہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہماری ڈسٹرکٹ کونسل سے ہم نے دولت اعلیٰ کے لیے فنڈ ہم نے منظور کروائے، اور دولت اعلیٰ کی عوام کا جو حق تھا ہم لے کے آئے یہاں پہ، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جو ہے راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب کو بھی جاتا ہے، انہی کے ریفرنس سے ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے، اور ان کا اس میں بہت زیادہ کردار تھا۔ ہم نے جو فائل رائے صاحب کے سامنے رکھی، 10 آبادیوں میں گیس انہوں نے دی ہمیں، اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے کے انہوں نے فنڈ ہمیں دیے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے، PWD سے، اور جو بھی ادھر کا جو میں سمجھتا ہوں کہ محکمے تھے، پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ، فیڈرل والوں کا جو بھی یہاں پہ ان کو اویلیبل فنڈ تھے، جس محکمے کے پاس وابڈا ہے، سوئی گیس ہے، انہوں نے دولت اعلیٰ کو دیے، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے پرانے سارے ریکارڈ ٹوٹے کہ جتنا دولت اعلیٰ میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور اس میں لیکن اس میں ہم نے ایفرٹ کی، اور رائے صاحب نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ میں کسی کا کریڈٹ کسی کو میں اس پہ نہیں چراتا بھی نہیں ہوں، یہ ناانصافی ہوتی ہے، جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسی کو اجر دیتی ہے جس کی جو نیکی کرتا ہے۔ تو ہماری جو ایفرٹ تھی، ہم نے جو کیا ہے وہ بھی عوام کے سامنے، اور نمائندوں نے، اور پہلے جو ایک بات مشہور تھی جی راجہ جاوید اخلاص صاحب دولت وہ جی کوئی فنڈ نہیں دیتے، تو یہ اصل یہ بات تھی کہ دولت اعلیٰ کی نمائندگی نہیں ہوتی تھی اس میں، نہ راجہ جاوید اخلاص صاحب کا قصور تھا، نہ ہی راجہ پرویز اشرف صاحب کا قصور تھا، جہاں پہ جس وقت ایک چیز کسی سے کوئی مانگے گا نہیں۔ مانگے گا نہیں تو کوئی کیسے بدلے گی؟ آپ کو ایک بات وہ مشہور ہے کہ بچہ بھی روئے گا نہیں تو ماں دودھ نہیں دیتی، کتنی شفیق اور ہستی ہوتی ہے، اور ماں سے زیادہ سمجھنے کون بچے سے پیار کر سکتا ہے، یا تو وہ بھی مثال بنی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ نظام ہے، ہاں خود تو کوئی بھی آ گیا آگے نہیں، ہمیشہ پیسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، کنواں تو کبھی پیسے کے پاس چل کے نہیں آیا۔ تو پہلی جو سابقہ دور میں کنویں کی جو تھی وہ انتظار تھا کہ کنواں خود چل کے آئے ادھر، تو ہم نے جا کے گئے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے عوام کے مسائل تھے، ہم نے جا کے ادھر سے دیا اور عوام کو سیراب کیا اس حوالے سے۔
اچھا آخری سوال ہے کہ ویسے تو بڑی تفصیل سے آپ نے ہر چیز پر روشنی ڈال دی کہ آپ مسلم لیگ نون سے امیدوار ہیں ایم پی اے کے، اور آپ ہی کی پارٹی میں راجہ امید ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں، وقار کاظمی صاحب بھی ہیں، راجہ بابر صاحب بھی ہیں، تو کیا مطلب کوئی پارٹی میں اختلافات ہیں کہ اتنے امیدوار ہیں، یا اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارٹی کے حوالے سے الیکشن لڑنا ہر ایک کا بنیادی ہر بندے کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کارکردگی کی بنیاد پہ، میرٹ پہ، اور اس میں اختلافات کی کوئی اس طرح کا پہلے بھی ایک دن ہوا تھا پروگرام، سب اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں، ہم سب میرے حساب سے تو ہم متحد بھی ہیں، اور اس میں اختلافات کا اندرونی تو ہمیں کسی کا نہیں، لیکن بظاہر جو بھی ہمیں کہ ایسا کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے، جس پہ سب کے ساتھ بات ہوئی ہے، میری وقار کاظمی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور بھی راجہ بابر کرامت صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، جو بھی راجہ امید صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور بھی جو ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں، سب ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ جس کو ٹکٹ ملے گا سب اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو اپلائی سب کریں گے؟ ظاہر ہے اب اپلائی کریں گے، آگے پارٹی کی عادت نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نے پچھلی دفعہ اپلائی کیا تھا ٹکٹ، اس میں یہ تقریباً موسٹلی جو ابھی اس میں میرے خیال میں ابھی نئے آنے والوں میں راجہ بابر کرامت صاحب ہیں، پچھلی دفعہ وقار کاظمی صاحب نے وہ اپلائی کیا تھا، اور میں نے کیا تھا، اور اس کے بعد اور بھی 5-6 کینڈیڈیٹ تھے ہم، لیکن جس وقت راجہ امید صاحب کا فیصلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ہم سب راجہ امید صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہم نے ان کا الیکشن اپنا الیکشن سمجھ کے لڑا، اور آپ کے سامنے ہم نے ان کو ووٹیں بھی دلوائی، دیکھیں کامیابی یا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور عوام نے ووٹ دینے ہوتے ہیں، اگر عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کو ہوا، تو باقی جس حوالے سے پارٹی کے حوالے سے جو کینڈیڈیٹ تھے آپ کے سامنے، کسی نے کوئی جا کے اس کی وائلیشن نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کل بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور ایک جگہ ہماری قیادت بھی راجہ جاوید اخلاص صاحب بھی، اور جو ہے، اور ایک پلیٹ فارم میں اور متحد ہیں، اور گوجر خان میں جس کو ٹکٹ رائے صاحب نے بھی یہی کہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایم این اے کے لیے بھی چودھری خورشید اور زمان میں نے کے صاحب لیے نے بھی آپ کے دو جی امیدوار ہیں۔ دو امیدوار ہیں، اور اس میں یہی بات ہوئی ہے، آپ نے انفرادی طور پہ بھی سب سے پوچھا، ہماری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، ملتے تو یہی ہے کہ سب کا کوئی اس طرح کا اختلاف ہمارے سامنے ایسا نہیں آیا کوئی نہیں، ذاتی لیکن طور اگر پہ۔ اگر ایم این اے کے لیے جو خورشید زمان صاحب کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی، اس میں سب کا یہ نہیں ہے کہ ہمارا پورے جتنے چیئرمینز ہیں اور جتنے بھی پارٹی کے جتنے ورکر کارکن عہدیداران، سب نے اس بات پہ تہیہ کیا ہوا ہے، اور اندر سے ایسی کوئی لابنگ یا ایسا گروپ نہیں بنا جس نے یہ کہا ہو کہ جی اگر پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، نہ راجہ جاوید اخلاص صاحب نے ہمیں آج دن تک کہا ہے، نہ ہی چودھری خورشید زمان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ سپورٹ کریں، ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہے جی اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہم پارٹی کو سپورٹ بھی کریں گے، اگر ہمیں ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر بھی ہم پارٹی کو سپورٹ کریں گے، تو باقی دل کی تو جو کوئی کسی کے اندر ہے جو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن جو ہماری بات چیت میں آپ کو پرسنلی جو میری بات ہوئی راجہ صاحب سے یا چودھری خورشید زمان صاحب سے یا راجہ جاوید اخلاص صاحب سے، تو یہی بات ہے، انہوں نے اس بات پہ ہی کہا ہے کہ جی ہمیں جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہی سمجھ لیں وہی الیکشن لڑے گا، اور پھر ہم جو سارے کینڈیڈیٹ ایز اے ایم پی اے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، سب سے ہم سارا ہم سے ملنا جلنا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی ابھی تک کوئی اندر خانے اس طرح کی کوئی لابنگ نہیں ہوئی کہ جی پارٹی نہیں جاتی کوئی کیا نیکسٹ لائے عمل بنتا ہے، تو اس طرح کا ابھی تک آج دن تک ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ اگر پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا تو ہم اس سائڈ پہ جائیں گے یا اس سائڈ پہ، تو میں سمجھتا ہوں جس دفعہ پچھلی دفعہ بھی پارٹی نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا، اور اس میں راجہ امید صاحب نے 2 الیکشن لڑے تھے، اور ان کی میں سمجھتا ہوں وہ سینئر بھی تھے، اور اس وقت ان کا جو فیصلہ تھا میرٹ پہ تھا، ہم نے اس کو قبول کیا، اور آپ نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی میں نوجوانوں کے لیے یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو چیز بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی منزل کو کا تعین کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی دعا کریں، اور آپ اپنی انتھک محنت کریں،
تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جا کے آپ کو وہ منزل حاصل نہ ہو۔ اور ہم نے دیکھی جس طرح ابھی میں نے الیکشن میں ایک فیصلہ کیا تو بہت سے دوستوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ ہے اس طرح کا، یہ ہے، لیکن دیکھیے میں نے ایک اس پہ کیا سٹینڈ لیا، اس پہ محنت کی، محنت کر کے ہم نے وہ کر دکھایا جو سب لوگوں کو ایک پیغام گیا کہ واقعی اس طرح۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر میں کر سکتا ہوں تو باقی نوجوان بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرح محنت کریں اور ایک صحیح جوش اور جذبے کے ساتھ۔ اور آج کا یہ دور جو ہے میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے ایک ان کا سمجھنے کہ بہت زیادہ اس کا رول جو ہے نا وہ بڑھ گیا، تو اس حوالے سے ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور معاشرے کی بہتری اپنے دیکھیں پہلے بندہ سب سے پہلے اپنے ذات سے شروع کرے اور پھر اپنے دوستوں سے، پھر معاشرے میں ایک اچھا اور پازیٹیو ایک پیغام جانا چاہیے۔ اور نوجوانوں کو میں ایک یہ پیغام دیتا ہوں کہ ٹالرنس جو ہے نا رواداری کو اختیار کریں اور اپنے اوپر اپنے جذبات پہ اپنے اس پہ کنٹرول رکھیں، اور اس طرح کا جو معاملات صبر و تحمل سے اور اس حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں جس پہ جو ایک جلد بازی جس میں ایک جذبات کا عنصر پایا جاتا ہو، اور جو ایسے معاملات ہیں جس پہ جس طرح بھی مختلف طرح کے جو معاشرے میں پازیٹیو جو مثبت سرگرمیوں ان کو فروغ دیں، اور اپنا جو ہر حوالے سے اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے ایک اچھا اور مثبت اس میں چینج لے کے آئیں، اور اپنا بڑے تعلیم کے میدان کو جو ہے نا وہ اس میں آج کا جو دور ہے یہ تعلیم کا دور ہے، اور اپنا پڑھیں لکھیں، سب سے جو پہلی ان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ پڑھ لکھ کے اس معاشرے میں ایک قابل اس قابل بنے کہ اس ملک اور قوم کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔